ایک شخص سائل حضرت عثمان کے پاس پہنچا. حضرت عثمان ابن عفان، مسجد کے دروازے میں ملاقات ہو. اس سائل نے حضرت عثمان سے سوال کیا. غور کیجیے گا، سوال کے جواب میں حضرت عثمان نے اس کو 5 درہم عطا کر دی. 5 درہم لے کر اس کا گزارا نہیں ہو پا رہا تھا. اللہ اکبر، عجیب ہے. یہاں سے 5 ملے مگر گزارا 5 میں نہیں ہو رہا تھا. کہنے لگا کہیں اور بھی پتہ بتائیے کہ کسی اور کے پاس جاؤں تو میرے پاس اور کچھ اور امداد مل جائے مجھے. کہنے لگے مسجد میں چلے جاؤ، 3 جوان بیٹھ کے مسجد میں گفتگو کر رہے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، ہاشمی جوان ہیں تو تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے. اب یہ شخص دروازے مسجد سے 5 درہم جیب میں ڈال کے آ گیا. آیا مسجد کے اندر تو 3 ہاشمی جوان، وہ پہچانتا نہیں ہے کون ہے یہ. قبلہ کوئی پہچان کر دے تو کیا دیا. کمال تو یہ ہے کہ لینے والا پہچانتا ہی نہ ہو، دینے والا پھر بھی دے رہا. یہاں تو بغیر سوشل میڈیا کے تو نہ امداد بڑھتی ہے، بغیر کیمرے کی آنکھ کے نہ کسی سائل کی فریاد سنی جاتی. رکو، ٹھہرو تو صحیح، تصویر تو بن جائے. دینے والے کا ہاتھ اور لینے والے کا ہاتھ، بیچ میں وہ جو شے دی گئی. اللہ اکبر. یہ دنیا کے مسائل ہیں. مسجد میں 3 جوان یہ بیٹھے ہوئے تھے. اس شخص نہیں جانتا، آ کے سلام کیا. سلام کر کے دستے سوال دراز کیا. اس کے دستے سوال کی درازی کو دیکھ کر کوئی 3 میں سے آگے نہیں بڑھا کہ عطا کر دے. یہ 3 کون ہیں؟ کہ 2 خاموش رہے. ان میں سے ایک جو بڑا تھا اس نے دینے سے پہلے سمجھانا شروع کیا، یعنی مال سے پہلے علم عطا کیا. اللہ اکبر. یہ سب بڑا کون ہے؟ وہ 2 چھوٹے کون ہیں؟ کہ ایک بڑے کا نام حسن ہے تو چھوٹے کا نام حسین ہے. ساتھ میں عبداللہ ابن جعفر طیار بیٹھے ہیں. یہ 3 ہاشمی جوان ہیں. عبداللہ بھی سخی ہیں، حسین بھی سخی ہیں، مگر دونوں نے احترام کیا. الفاظ یاد، دونوں نے احترام کیا کس کا؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا. خاموش. حجت صامت حسین ہیں، حجت ناطق حسن مجتبی. آپ بھی بول سکتے تھے، آپ بھی بیان کر سکتے تھے، مگر آپ خاموش رہے. علم بھی دیا تو حسن مجتبی نے دیا. فرمایا دستے سوال دراز کرنا اچھی بات نہیں ہے، سوائے 3 موقع جن میں انسان کو اجازت ہے کہ دستے سوال دراز کرے. جب شدید قرض ہو، جب کوئی دیت ایسی واجب ہو چکی ہو جسے ادا کرنا انسان پہ لازم ہو چکا ہو اور سرمایہ نہ ہو، یا انسان فقر و غربت کی کیفیت میں اس مقام پر پہنچ گیا ہو کہ شدید فقر ہو، شدید فقر، شدید قرض یا دیت کا مسئلہ. یہ شخص کہتا ہے ان 3 میں سے میرا ایک مسئلہ ہے. امام نے اپنے ابا کے دامن سے 50 دینار نکالے. یہ 50 گنے کس نے؟ راوی نہیں گنے، تو لینے والے نے گنے. دینے والا ہمارا عجیب عنوان ہے، ہم دینے والے ہو کے گنتے ہیں. امام نے دیتے ہوئے نہیں گنے، لینے والے نے بعد میں گنے. کیا دیے؟ بڑا فرق ہے، بڑا فرق. اللہم صلی اللہ.
50. جیسے ہی امام حسن نے 50 عطا کیے، امام حسین نے اپنے ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالا، 49 نکالے. کیا گن کے نکالے تھے؟ ایسا دست امامت ہے کہ ادب بھی سکھا رہے ہیں، مقام بھی بتا رہے ہیں. سائل کو تو دونوں سے مل رہا ہے. خدا کا کتنا بڑا احسان ہے. لوگ 10 جنتیوں کو لے کے بیٹھے ہیں عشرہ مبشرہ کے نام سے. ارے ہم تو جنت کے جوانوں کے دونوں سرداروں سے دونوں ہاتھوں سے لے رہے ہیں. یہاں سے بھی لے رہے ہیں، یہاں سے بھی. تو امام حسن مجتبیٰ نے 50 دینار عطا کیے اور سرکار سید الشہداء نے 49. یہ بھی سائل نے گن کے بتائے. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ الگ الگ جیب میں ڈال رہا تھا. حسنی سکے کون سے ہیں، حسینی سکے کون سے ہیں. پھر بعد میں عبداللہ ابن جعفر طیار، جن کو لوگ سمجھ ہی نہ پائے، غیر تو غیر، اپنے سمجھ نہ پائے. یہ کربلا میں نہیں تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شریک کیوں نہیں ہوئے؟ شہید کربلا کیوں نہ کہلائے؟ 2 شہیدوں کا باپ ہے جس کے نام سے ثانی زہرا کا نام قیامت تک جڑا ہوا ہے. ہر مقام تو پہچانیے. اور اب یہ 2 ہاتھوں سے جب اس کو سائل کو عطا ہو گیا، اب تیسرے ہاتھ کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بتا دیا عبداللہ بن جعفر طیار نے کہ اگر اس وقت شہزادی کونین کا تیسرا بیٹا جناب زینب کبریٰ کے شوہر کے مقام پر ہوتا تو اتنے ہی عطا کرتا، اس لیے کہ یہ حسین سے بھی چھوٹے ہیں اور حسن سے بھی چھوٹے ہیں. ادب ملحوظ خاطر رہے. 48 نکالے دینار اپنی جیب سے، سائل کو دے دیے. اب یہ اس زمانے کی سکوں کی بات ہو رہی ہے جب سکے جیب میں اتنے سارے تو جیبیں بھر جاتی تھی. اب جب باہر نکلا یہ شخص لے کر تو وہ کھڑے تھے وہاں پر، کہنے لگے بڑی دیر لگ گئی. نارملی اگر کوئی سوال کرنے جائے تو فوراً یا تو یس یا نو، یا ملے گا یا نہیں ملے گا. دیر کیوں لگ گئی اتنی؟ سائل نے حضرت عثمان ابن عفان سے کہہ دیا کہ جی دیر اس لیے لگی کہ وہ سوال کر رہے تھے. اب پوچھا انہوں نے سوال کیا کر رہے تھے کہ موصوف خود تو جب دے رہے تھے کوئی سوال نہیں کیا تھا، یعنی 5 درہم دیے بغیر سوال کے. یہاں سوال کیا سوال کر رہے تھے؟ کیا فرما رہے تھے ہاتھ دراز کرنا مناسب نہیں سوائے 3 حالتوں کے، کہ شدید قرضہ ہو یا گلے پر دیت گردن پر ہو یا شدید فقر و فاقہ ہو. اچھا سوال کر رہے تھے. پھر میں نے بتایا تو ایک نے 50 دیے، گن رہا ہوں، ایک نے 49 دیے، ایک نے 48 دیے ہیں. تو سائل تھا. حضرت عثمان ابن عفان کہتے ہیں ارے یہ وہ گھرانے ہیں کہ جنہوں نے شیر نہیں پیا، علم پیا ہے. اللہ اکبر. شیر مادر کے بجائے یہ علم الہی سے سیراب ہوتے رہے. اللہ اکبر. تو یہ شخصیتوں کے اعتبار سے ہم بات یہاں پر لائے تھے آپ کی خدمت میں کہ سرکار سید الشہداء 10 سال تک اسی معاہدے کو جو امام حسن مجتبیٰ کر گئے تھے اسی کو کنٹینیو کرتے رہے. آپ نے معاہدے کو نہیں توڑا، آپ نے صلحوں کو اپنی طرف سے ختم نہیں کیا. اللہ اکبر. حالانکہ حاکم شام نے صلحوں کی پابندی تو کبھی کی نہ تھی. حاکم شام نے صلح کی پابندی نہیں کی.
لیکن اس کے باوجود بھی سرکار سید الشہر جب 28 رجب کو وہ صلح کی وہ شرط ختم ہوئی، اس کے مطابق امام یہ فرما کے گئے تھے، لکھ کر گئے تھے مولا مجتبیٰ کہ یہ حکومت دی جا رہی ہے حاکم شام کو، اور اس شرط کے ساتھ کہ اسے اختیار نہیں ہے کہ اپنی جگہ کسی کو اپنا جانشین بنا۔ اگر حاکم شام نہ رہے تو یہ حکومت واپس پلٹ کر حسن کی طرف آئے گی، اور اگر حسن نہ رہے تو حسن کے بعد یہ حسین کی طرف آئے گی۔ اللہ اکبر، یہ تھی وہ شرط صلح کی۔ اس کے اعتبار سے حاکم شام اور حاکم شام کی اولادوں کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا تھا کہ وہ حکومت حاصل کریں، اس صلح کے نتیجے والی حکومت۔ لیکن بہرحال امام کی شخصیت، امام کی سیرت کے ساتھ ساتھ بہرحال ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہ ایسی بارگاہ کا تذکرہ کہ صلح کر کے امام نے ایک بات سمجھا دی کہ جو ظاہر اسلام پر عمل کرے اس سے تو صلح ہو سکتی ہے، لیکن جو ظاہر اسلام کو بھی ختم کر دے اس سے صلح ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ شراب پینے والا، یہ محرم سے نکاح کو جائز سمجھنے والا، یہ رقاصاؤں کے درمیان بیٹھ کر رقص دیکھنے والا، یہ بندروں سے کھیلنے والا، یہ سونے اور چاندی کے تاروں سے کڑے ہوئے لباس پہننے والا، اور یہ سارے ایلیگیشنز کس کے لگائے ہوئے؟ اگر ہم کہیں مولا کی طرف سے یہ الفاظ آئے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے یہ کہیں یہ تو مقابلے کی بات تھی کہ جنگ ہو رہی، ایسا نہیں۔ اصحاب کرام کے بیٹوں نے، تابعین نے، مدینے کے انصار و مہاجرین نے تو یزید کی گورنمنٹ کو مدینے سے ختم کیا ہے، اس میں یہ تمام الفاظ شامل تھے۔